بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد نافرمان ہے، یہ ہر گھر کا جملہ ہے۔ ہر گھر میں یہ پریشانی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ اولاد کو راہ راست پر لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا یا کوئی بھی واجب ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر اولاد آج راہ راست پر نہیں آئے گی تو کل جب یہ عملی میدان میں جائیں گے تو یہ وہاں پر اس منفی رویے کے ساتھ جائیں گے۔ نہ یہ اچھے بھائی بن سکیں گے، نہ یہ اچھے باپ بن سکیں گے، اور نہ ہی اچھے شوہر بن سکیں گے۔ والدین جب بچے کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت والدین بچے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یعنی جس چیز پر اس کو ستائش کرنی ہوتی ہے، جس چیز پر اس کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو تشویق کرنا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو تشویق نہیں کرتے، اور جس چیز پر اس کو سزا دینی ہوتی ہے وہاں پر سزا دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ گھر کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ رہا ہے، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن جیسے ہی اس بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹتا ہے، سب لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا، تم سے ایک گلاس نہیں اٹھانے ہوتا، تم انسان ہو۔ اب یہ بچہ یہ بات یاد کر لیتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو اسے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی میری ستائش نہیں کرے گا، لیکن اگر میں کوئی شرارت کروں گا یا مجھ سے کوئی نقصان ہو جائے گا تو سب لوگ مجھے ڈانٹیں گے۔ اور یہ سوچ منفی سوچ ہوتی ہے جو اس بچے میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اوامر و نواہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ چیزیں وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کثرت کے ساتھ یہی جملے تکرار کیے جائیں تو ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جبکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کلمات اور یہ جملات ہی ہوتے ہیں جو بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ کہنے سے ان جملوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جب والدین کے احکامات کی، والدین کی باتوں کی اہمیت ہی بچے کے نزدیک نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ نافرمان ہوگا۔ ایک چیز جو بچے کی شخصیت پر منفی اثر ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی تحقیر کی جاتی ہے، بچے کی تذلیل کی جاتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ کوئی شیطانی کرتا ہے یا کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کو فقط تنبیہ نہیں کی جاتی بلکہ اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ بچہ ڈر جاتا ہے، مثلا ایک بچے سے ایک گلاس ٹوٹا اور وہ ڈر گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ بچہ ڈر گیا ہے، بس یہ کافی ہے اس کی تنبیہ کے لیے، چونکہ ہم اس کو احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، اور اس کو خود ہی احساس ہو گیا کہ اس نے غلط کیا ہے، لہذا یہاں پر بچے کو ڈانٹنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب بچہ خود ہی جان گیا کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دیں کہ تم آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور کس طریقے سے تم کام کرو کہ نقصان نہ ہو۔ والدین کی ایک روش جو بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے وہ ہے دوسرے بچوں کے ساتھ اس بچے کا مقایسہ کرنا، اس طریقے سے کہ اس بچے کو پست ثابت کیا جائے، اس بچے کو دوسرے بچوں سے پیچھے ثابت کیا جائے۔ فلاں بچہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، فلاں بچہ تم سے زیادہ ذہین ہے، فلاں بچہ تم سے زیادہ محنتی ہے، فلاں بچہ تم سے زیادہ قداور ہے۔ اس طرح کی باتیں، ہو سکتا ہے 1% چانس ہے کہ بچے میں یہ خواہش پیدا کریں کہ میں بھی محنت کروں اور اس بچے جیسا بن جاؤں، لیکن زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں، یہ جملات بچے کی روح پر منفی اثر ڈالتے ہیں، اس کے دل میں ان بچوں کے خلاف کینہ یا بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی پیدا ہوتا تو بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان احساس کمتری میں مبتلا ہے یا اس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ اور بغض ہے اور وہ رشد کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ فرمان بردار نہیں بنے گا، وہ نافرمان بنے گا۔ جب بچہ ان تمام منفی سوچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو وہ عملی میدان میں زندگی کے جس شعبے میں بھی جائے گا وہ مطیع اور فرما بردار نہیں ہوگا بلکہ وہ سرکش ہوگا۔ اگر وہ شوہر ہوگا تو بہترین شوہر نہیں ہوگا، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا، بھائی ہوگا اپنی بہن بھائیوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا، بہترین بھائی نہیں ہوگا،
باپ ہوگا اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرے گا۔ خداوند متعال نے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ ایسے نہ بن جائیں کہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی روش بھی والدین نہیں اپنا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ان کا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام روشوں سے ایک بری روش انہوں نے اپنائی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے سامنے دین الہی کو، احکامات الہی کو کم اہمیت کر کے پیش کرتے ہیں۔ 14 سال کے بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، 14 سال کے بچے سے روزہ نہیں رکھواتے کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی اگر نماز کے لیے جائے گا باہر ہوا سرد ہے بیمار ہو جائے گا۔ لیکن 5 سال کے بچے کو سکول کے لیے جگا دیتے ہیں۔ اپنے اس رویے سے وہ نامحسوس طور پر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ الہی احکامات پر عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس پوری زندگی ہے، جب چاہو عمل کر سکتے ہو، لیکن ان کاموں کے لیے بہت وقت کم ہے، لہذا یہ کام ابھی کرنے ہیں۔ جب ایک بچے کو دین سے دور رکھ کے پالا جائے گا تو ظاہر ہے وہ مطیع و فرما بردار نہیں ہوگا۔ جب ایک بچہ خدا کے احکامات کو سبک سمجھتا ہے، جب ایک بچہ خدا کے احکامات کو کم اہمیت سمجھ رہا ہے، تو وہ والدین کے احکامات کو اہمیت کیسے دے گا؟ لہذا بچے کی تربیت کے وقت ان ساری باتوں کا خیال رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرحلہ بھی نہیں ہوتا، یعنی والدین بہترین طریقے سے انہوں نے بچے کو پالا، تمام باتوں کا خیال رکھا، بچہ کچھ بڑا ہوا، وہ پہلے مطیع و فرما بردار تھا، اچانک نافرمان ہو گیا۔ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا بہت ہی با اخلاق تھا، نافرمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بیٹی کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے۔ پوچھا کیا وہ پہلے فرما بردار تھا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ بہت فرما بردار تھا، بہت با اخلاق تھا، بہت اچھا بچہ تھا، لیکن 1.5 سال ہو گیا ہے کہ وہ بچہ نافرمان ہو گیا، ہر کسی سے لڑتا ہے، بات بے بات جھگڑا کرتا ہے۔ عالم دین نے پوچھا تم نے اپنے بچے کی پرورش کب شروع کی؟ اس نے کہا کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچے کو 7 سال تک بادشاہوں کی طرح پالو، 7 سال سے لے کر 14 سال تک اس کو غلاموں کی طرح پالو، یعنی اس پر سختی کرو، اس کو احکامات سکھاؤ، اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاؤ، اس کو احکامات الہیہ کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ 14 سال کے بعد وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے اسی طرح سے کیا، اور یہ بچہ بہت فرما بردار تھا، بہت بہترین تھا، با اخلاق تھا، لیکن 1.5 سال ہو گیا ہے کہ نہ فقط یہ فرما برداری سے ہٹ گیا، نافرمان ہو گیا، بلکہ بات بے بات جھگڑا شروع کر دیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ ان عالم دین نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، جس طرح انسان کی جان کو، انسان کے مال کو، انسان کی صحت کو، رزق کو، گھر بار کو نظر لگتی ہے، اسی طرح سے انسان کی صفات اور انسان کی خصوصیات کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جو انسان با اخلاق ہے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، ذہین انسان کن ذہن ہو جاتا ہے، محنتی انسان سست ہو جاتا ہے، با اخلاق انسان چڑچڑا اور جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پھر میں اس کا علاج کیا کروں؟ ان عالم دین نے کہا کہ تم نماز صبح کے وقت، تم یا تمہاری بیوی جو بھی گھر کا فرد ہے، تم لوگ نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 56 اور 57 کو 100 مرتبہ پڑھو، یعنی آیت نمبر 56 اور 57 کی تلاوت کرنی ہے اور ان کو ایک آیت تصور کرنا ہے، اس طریقے سے ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے پاس ایک ظرف میں نمک رکھ لو اور ایک ظرف میں پانی رکھ لو، جب یہ عمل کر چکو تو ان پر دم کر دو، اس نمک کو اپنی غذا میں استعمال کرو اور پانی کو تمام افراد پینے کے لیے اس پانی کو استعمال کریں۔ یہ عمل تم لوگوں نے 11 دن کرنا ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد سورہ مبارک احقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کرنی ہے
اور گھر میں جو بھی غذا بنی ہوئی ہے اس پر دم کر دینا ہے، تمام افراد وہ غذا کھائیں اور اس تمام عمل کو ہدیہ کریں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول خدا سے مانگیں کہ اے رسول خدا، آپ کو آپ کی آل پاک کا واسطہ، آپ کو آپ کے گھر کی برکت کا واسطہ ہمارے گھر کی برکت کو لوٹا دے، ہمارے گھر کے افراد کو مطیع و فرما بردار بنا دے۔ انشاءاللہ خداوند متعال رسول خدا کے واسطے کو ضائع نہیں کرتا۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، نماز فجر کے بعد آپ لوگوں نے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 56 اور 57 کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے پاس ایک ظرف میں نمک رکھ لیں اور ایک ظرف میں مثلا گلاس یا بوتل میں پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ جب یہ عمل کر چکے تو اس نمک پر اور اس پانی پر دم کر دیں۔ نمک کو غذا وغیرہ میں استعمال کریں اور پانی کو پینے کے لیے تمام افراد استعمال کریں۔ ہر واجب نماز کے بعد سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کریں اور اس کو گھر میں جو بھی کھانے والی چیز ہے، بریانی ہے، کھیر ہے، لسی ہے، سالن ہے، جو کچھ بھی ہے اس پر دم کریں اور وہ تمام افراد کھائیں۔ یہ تمام عمل ہدیہ کریں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر میں امن اور سکون اور گھر کے افراد کے مطیع و فرما بردار ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ عمل فقط اولاد کے لیے نہیں ہے، یعنی فقط بیٹا یا بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کا بھائی یا آپ کی بہن آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بھی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ خداوند متعال رسول خدا اور ان کی آل کے صدقے آپ کے گھر میں امن و سکون لے آئے گا۔